بڑا ایک سانحہ ہے کہ مولانا کے ساتھ آپ نے ادھر تحریک اسلامی کے اجلاس میں دیکھا ہوگا حکیم شریف حسن صاحب، اب وہ مرحوم ہو گئے. 2 جمعے ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. 1941 میں 17 سال کی عمر میں مولانا مودودی کے ساتھ آ گئے. 77 سال فریضہ اقامت دین کے خدا کا دین قائم کرنا ہے، جنگ کرتا رہا آخری وقت. 93 سال عمر ہے، 93 سال عمر ہے، 77 سال اس کے جو ہے وہ صرف دین کی خدمت پہ لگ گئے. کتنا سرمایہ اکٹھا کر کے آخری رہ گیا تھا ان 75 لوگوں میں سے جنہوں نے مولانا مودودی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس وقت 1941 میں کہ ہم جانیں دے دیں گے، عمریں لگا دیں گے. بعد میں بھی وہ لگ بھی ہوئے تو عمریں ہی لگا دی انہوں نے اس کام کے لیے، ہٹے نہیں. آخری یہ چراغ رہ گیا تھا، بجھ گیا. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بڑا انہوں نے کام کیا، بڑا ہم کہتے رہے بھی آپ کی اب آواز نہیں نکلتی، آیا نہ کریں، کبھی کسی کے سہارے کبھی کسی کے، تو تھوڑی تھوڑی آواز. یہ ان بندوں کے بعد اب ایک ہی بندہ ایک رہ گیا، جلیل خان صاحب. باقی بندے مجھے یاد ہے، میرا ان کے ساتھ 24 سال رفاقت. چھوٹا سا تھا جب انہوں نے پہلا اجتماع 1995 میں، انہوں نے 94 یا 95 کے اندر 15 مارچ کو پہلا اجتماع ہوا. تحریک اسلامی پہ بڑے برے حالات اس وقت آئے تھے. مولانا مختار گل صاحب آئے، کمال سلار پوری صاحب آئے، حکیم سرف سہارنپوری صاحب آئے، فیض الرحمان حسن صاحب آئے، حکیم شریف حسن. بڑی قیادت آئی جو سارے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے تھے. اور انہوں نے جب وہ بی اے کیا تازہ علی گڑھ یونیورسٹی سے، کسی نے ایم اے کیا تازے کسی نے LLB کی تھی، لڑکے آگے مولانا مودودی کے پاس، انہوں نے پھر جان نہیں دی، ماری گئے وہ سارے. ورنہ اس وقت کس کو LLB کی توفیق تھی اور کس کو اس وقت بی اے کی تھی؟ وہ نوکریاں کرتے، جوڈیشری میں جاتے، وہاں پر جا کر کے مزے لیتے، زندگی چھوڑ گئے. زندگی لگا دی، کتابیں لکھی، عربی پڑھی. اس وقت لڑکے نئے تھے اور عربی فارسی بھی نہیں پڑھے تھے. مولانا نے ان کو پھر مولانا مسعود عالم ندوی دے دیے، ٹھیک ہے نا. عبد القادر حسن لکھتا ہے نا، وہ ایک کالم نگار، وہ بھی ان شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے مولانا مسعود عالم صاحب. تو یہ سب لوگوں نے بڑی محنت کی، لے کر آئے. مجھے وہ آج تک یاد ہے، میں نے اس وقت کہا بھی میں تو چھوٹا ہوں، میں تو رکھی سائنس، تو میں کس طرح تحریک اسلامی کا کام کر سکتا ہوں. تو مجھے آج تک یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ کسی چیز کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا، مومن ہر چیز پر سواری کر لیتا ہے. اس لیے سائنس رکھو یا آرٹس پڑھو، کامیابی مومن کی ہوتی نہیں بھی ہوتا، کیا فریضہ دین ضروری ہے کام. تو بس وہ مجھے یاد تھا. تو ان کی وفات جب یہ کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے میرے ہی والد صاحب فوت ہو گئے. میں اس وقت شدید قلبی جو کیفیت میری، بس سارا دن ایسے افسردہ ہی، پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے. میں نے کہا اچھا اب، لیکن وہ بندہ اپنا کام کر کے چلا گیا. اس میں ہمارے لیے مثال کی بات ہے کہ ہم توانا ہیں، تگڑے ہیں، لیکن پھر کوئی کام نہیں کرتے، کبھی اجتماعات میں نہیں آتے، کبھی ہم نے نہیں دیکھا. اب مجھے تو لگتا ہے وہ ماں صاحب کہا تو نہیں ابھی تک، مجھے اب شک پڑ گیا بھی امیر تحریک اسلامی حافظ صاحب آ رہے ہیں. اب کل حافظ ظاہر حسین صاحب کراچی سے، اب جاتے وہ بھی یہ بھی کہیں گے بھی قائد صاحب یہ بھی اجلاس آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ پہلے تو بچت تھی کہ چلو صبح وہ کر لیتے، شام کو میں، یہ بھی کندھوں پہ بوجھ پڑ گیا. میں نے کہا لو جی قائد صاحب ایک بوجھ اور آ گیا، اب یہ بھی کام کرو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. مجھے پتا ہے کہ یہ بھی کام میرے ذمہ، درس بھی اس کے الگ، حدیث کا بھی دینا ہے، اس کا بھی دینا ہے. کوئی لڑکا نہیں کوئی ملتا، کوئی عالم نہیں ملتا بھی کوئی ہمارے ساتھ میرے ساتھ ہاتھ ہی بٹا دے بھی چل یار ایک درس تو دے دے ایک میں دے دوں. پتہ نہیں اچھا میرے نصیب میں لکھا ہے تو اللہ مجھ سے ہی کام لے لے. اللہ میں تجھ سے دعائیں کرتا ہوں. بچے مجھے کمی اور کچھ نہیں، مجھے بچوں کی بہت کمی، لوگوں کی. کوئی تو ساتھی یار ایک آدھ آ کے ڈسکس ہی ہم کر لیا کریں. لیکن دنیا جو ہے نا وہ اس قدر ہو گئی ہے کہ اب اس کے اندر ہی ہم مگن ہو گئے ہیں. بندہ وہ چلا گیا. مولانا کی وفات پر مرثیہ بھی لکھا تھا. مجھے کہتے تھے کہ جب مولانا عبداللہ صاحب تھے نا جال والے، تو میں کہتا تھا میں مرنے سے پہلے، میں نے پہلے مرنا ہے، عبداللہ صاحب نے بعد میں یہ جنازہ پڑھائیں گے. کہتے پھر میں نے آصر کا علی مولانا صاحب جنازہ پڑھائیں گے. مولانا کے جنازے پر مجھے کہتے اب میں کس پر آصر کا ہوں، میرا جنازہ کون پڑھائے گا. پہلے یہ ہوتا تھا. بڑی علمی شخصیت، پورا فیصلہ آباد امڑ کے آگے ان کے جنازے پہ. بڑے مولانا ارشاد اللہ قصری بھی آئے، سب بڑے بڑے عالم، دیوبندی، وہابی، بریلوی، سب تھے ان کے جنازے پر. ڈاکٹرز، انجینئرز، ایڈوکیٹس، بہت دنیا ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. انہوں نے ایک 18 تا 20 نومبر 2016 بموقع اجتماع ارکان و کارکنان شمارہ خصوصی نشور 15 روزہ، یہ اس کے اندر انہوں نے مرنے سے پہلے ایک لکھا خصوصی پیغام. میرے پاس یہ خصوصی پیغام تھا. میں نے سوچا بھی مرنے والے کا خصوصی پیغام آپ تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ رسالے تو سارے لے جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے کوئی نہیں، بعد میں چھانگورے میں چلے جاتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے ایک بڑا زبردست قسم کا لکھا
وہ کہتے گرامی قدر رفیقو، بس اتنا سے پڑھنا، گرامی قدر رفیقو اقامت دین کے علم بردار ہو کر آپ نے شہادت گہے الفت میں قدم رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا جب یہ آپ نے کہہ دیا نا کہ اب دین کو میں انشاءاللہ نفاذ کرواؤں گا اور اس کے لیے اپنی زندگیاں ساری وقف کر دوں، تو اب تم نے مقتل گاہ میں آ گئے ہو، اب چھری تیار ہے، تم نیچے لیٹ گئے ہو، اب صرف چلنی باقی رہ گئی ہے، چلنی ہے اب۔ اس راہ میں بلائیں بھی ہیں اور سلیبیں بھی، ہجرت بھی ہے اور جہاد بھی، اس میں بدر و احد اور موتا حنین کے مارکے بھی ہیں اور فقر و فاقہ بھی، عزیزوں کی جدائی کے صدمے بھی برداشت کرنے ہوں گے، چھوڑنے پڑتے ہیں گھر، اپنے بہن بھائی، اپنا باپ، سب کچھ چھوڑ کے بندے کو ایک جگہ ٹھیک کے بیٹھنا پڑتا ہے، پھر کوئی آتا ہے اس راہ پر۔ لوگ تو سمجھتے ہیں حال میں، آپ کو کیا پتا قیامت دن اللہ ان راتوں کو، مولانا صوفی عبدالحمید سواتی یاد آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ نصرت العلوم مدرسہ بنایا تو اس وقت یہ شہر سے کچھ 40-50 کلومیٹر بائی تھا، 60 کلو، وہاں میں بیٹھ گیا، رات کو وہاں گیدڑ بولتے، سانپ کئی دفعہ آ گئے، کئی چیزیں، کہتے میں نے کہا عبدالحمید تہجد کے وقت میں اللہ کو یاد کر، اللہ اس وقت تیرا سہارا ہے، کبھی تو شہر یہاں تک بڑھے گا نا، کوئی تو اپنا بچہ لے کر آئے، تو آج کتنا بڑا وہ مدرسہ بنا ہوا ہے وہاں پر، تو ایک کو مرنا پڑتا ہے، اس کے اپنی ہڈیاں دینی پڑتی، تو صدمے برداشت کرنے ہوں گے، جان و مال کے نذرانے بھی پیش کرنے پڑے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں یہ کہتا ہوں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ لا الہ کی مشکلات کیا ہوتی ہیں، کہہ تو دیتا ہے کہ بندہ ٹھیک ہے نا، ایک نہیں لائق احترام رفقا، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، البتہ آج ایک نہیں کئی آگے ہیں۔ اس سے کہا ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو ایک چیخا جلی نا، یہاں آگ ہی آگ، ایک نہیں طرح طرح کی آگ، طرح طرح کی، سوشلزم کی آگ، بے حیائی کی آگ، نفاق کی آگ، عیش پسندی کی آگے لگ گئی چاروں طرف، ایک نہیں کئی، ایک آگ کی پرستش مجوسیوں کی طرح ہو رہی ہے، مجوسی کھڑے ہو گئے ہیں، سارے کافر آگوں کی پرستشیں کر رہے ہیں سارے، اب کیا ہے، بڑے بڑے اللہ والے ان کے قدموں میں اپنی متاع دین و دانش لٹاتے نظر آتے ہیں، قربان ہو گئے غامدی جیسے۔ یہ مادی لذتوں اور آسائشوں کی آگ ہے جو جسم کو نہیں ایمان کو بھسم کر دیتی ہے۔ اس ایمان سوز آگ کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے جسے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق جو ترمذی میں آتا ہے کہ جس نے اپنے دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا اور اس کی پیروی کی، اور اپنی دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھا اور اللہ کے دیے فضل پر شکر ادا کیا، وہ اللہ کے ہاں صابر اور شاکر لکھا گیا۔ دین میں جب پیروی کرنی تو اوپر دیکھنا ہے، بھی فلانا یار تہجد پڑھتا ہے، مجھے بھی پڑھنی چاہیے، وہ اشراق بھی پڑھتا ہے، مجھے بھی اشراق پڑھنی چاہیے، وہ چاشت پڑھتا ہے، مجھے چاشت پڑھنی چاہیے، وہ رات کو اتنی دیر قرآن مجید پڑھتا ہے، مجھے پڑھنا چاہیے، وہ اپنے بچوں کو لے کر جاتا ہے وہاں دین سکھانے کے لیے، میں کیوں نہیں لے کے جاتا، اس کی بیوی دین کے لیے گھر میں کام کر رہی، میری کیوں نہیں کر رہی، وہ پیسے دیتا ہے، میں پیسے کیوں نہیں دیتا، وہ وقت دیتا ہے، میں کیوں نہیں دیتا، یہ اوپر والے کو، دین کے لیے اوپر والے کو دیکھنا ہے کہ اس کی پیروی کر، دنیا کے لیے نیچے والے کو دیکھنا ہے، دنیا کے لیے نیچے والے کو دیکھنا ہے کہ یار میں دنیا کے اندر اگر یہ بیچارہ اس قدر 5,000 7,000 میں اپنی نوکری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے، مجھے کون سی آخر آ گئی ہے، قیامت آ گئی، وہ کرنا چاہیے۔ اور جس نے دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھا، یہ بھی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو اللہ نے کون سا پکڑ لیا، کیڑی رب نے لت پان لی ہے، جس نے دین میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھا اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا، کہتے جی نشاط والوں نے یہ بھی خرید لیا، پرائیویٹائزیشن یہ ہو گیا، وہ خرید رہے ہیں، یہ خرید رہے ہیں، تو وہ کیا ہوا، اسے کچھ نہیں ملے گا، اس پر افسوس ہوا تو اللہ کے ہاں نہ شاکر لکھا گیا نہ صابر لکھا گیا۔ میں نے آخر میں 2 بات لی اور ختم کی، میں نے یہ نسخہ آزمایا ہے، حکیم تھے نا، میں نے یہ نسخہ، اس کا مطلب وہ بندے نے اپنے سے اوپر والے کو، دین والے کو دیکھا اور نیچے والے، میں نے یہ نسخہ آزمایا ہے اور اسے نسخہ کیمیا پایا ہے، اس کا مطلب کوئی دل پر گزر گئی ہے، کوئی جان پر کوئی شے گزر گئی ہے، جوئے خون سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے۔ ہمیں یاد ہے میں حکیم صاحب کے پاس بیٹھا تھا کہ اپنے سر سے خون کی ندی کیوں نہ گزر جائے، بیٹھے ہیں ہم یہاں تہیا کیے ہوئے، بیٹھے ہیں، اب ندی ہی گزرے گی خون کی اوپر سے، پھر دیکھیں گے۔ کب میں نے اس نسخے کو آزمایا اور اسے
نسخہ کیمیا پایا. حکیم صاحب لکھتے ہیں, آپ کو پتا ہے شاعر بھی تھے, آپ بھی اس سے حفظ جاں بنا لیں, تعویذ گلے کا بنا لینا, گلے کا تعویذ بنا لینا. یہ ایمان سوز آگ جو ایمان کو جلانے والی آپ کے لیے بردم و سلامہ بن جائے گی, ٹھنڈی بھی اور سلامتی والی ہو جائے گی, اور آپ کو کوئی گزند نہ پہنچا سکے گی. کیسی بات ہے. وہ آدمی جو 93 سال کے بعد یہ لکھ کر مرتا ہے, آپ سوچیں کہ اس نے زندگی کا سارا کچھ حاصل کیا. بیٹے ان کے تھے, ان کی اولاد ہی نہیں ہوئی. حکیم صاحب صبر کا ہے, خود حکیم, ہومیوپیتھی بھی ماہر تھے, ہومیوپیتھی کے ایک پوری دینے پر بندہ ٹھیک اسی وقت, لیکن اپنے بچوں کی اولاد ہی نہیں ہوئی. اکنا نو اتنا دوے کہ بس بس کرن زبانوں, اکنا نو کچھ نہیں دلہ خالی جان جہانوں, کچھ نہیں اس کا. یہ وہ آدمی جس نے, اس لیے آپ لوگ اگر کہیں بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, یہ نہیں ہے, میں مصروف بڑا ہوں, تو پھر قیامت کے دن حکیم شریف حسن ہو جائے گا وہاں کھڑا. اللہ کہے گا یہ 93 سال کا بڈھا, آخری دن بھی لوگ باہر اتوار والے دن درس قرآن اس کے گھر میں ہو رہا تھا, تحریک اسلامی کا اجتماع, اور وہ اندر بیٹھا کروٹیں بے ہوشی میں لے رہا تھا, بے ہوشی میں ہاتھ اٹھا کے بھی میں نہیں آ سکتا, اندر سے نکلنے لگ جائے گا پتہ سب کو. میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں لگ جانا ہے پتہ. اس دن بہت قیامت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح روئے پیغمبر, جس دن ہم تجھ کو اے محمد لے آئیں گے اور تو ان پر گواہ بنا دے. صحابی نے دیکھا نبی علیہ السلام زور زور جسم کانپے. حضور نے کہا سورہ ہود نے محمد کو بوڑھا کر دیا, بوڑھا کر دیا. سرکار 63 سال کی عمر میں بھی بندہ بوڑھا ہوتا ہے, اس دور کی غذائیں سب کچھ, زیتون سب کچھ کھانا, لیکن پیغمبر نے کہا میں بوڑھا ہو گیا, اب مجھ سے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جاتی عائشہ, اب میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں تہجد. تو یہ وہ بندہ نہیں دنیا سے گیا, عالم نہیں گیا, عالم چلا گیا پوری دنیا سے, ایک جہان رخصت ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیاں لغزشوں کو معاف فرمائے. سائیکل کے اندر مولانا مودودی نے لکھا ہے اپنی مقادیم, سائیکل پر کہاں مولانا کا وہ گاؤں تھا, وہاں سے بیٹھنا پٹھان کوٹ, لدھیانہ, امرتسر, رسالے دینے جانے سائیکل پر بیٹھ. آپ کو کراچی جانا ہے, لاہور جانا ہے, تو آپ کو پتہ لگ جائے, اکاڑے جانا ہے, اس تک بیٹھ کے سائیکل پہ ڈاک دے کے حاضری ڈاک, ماں باپ کو آخری دفعہ سلام کہہ دیا, بس امی جی اب قیامت کوئی ملاقات ہو. یہ چیزیں اسلام ایسے نہیں بچا, نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ایسے نہیں ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بچے, یہ حقیقی بچے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے, انہوں نے اپنی قربانیاں دی, فریضہ کام سے. ہم جیسے گھروں میں بیٹھ کے ہم نے بدماشوں نے دین لانا, یا فاسقین اور مترفین نے ہم جیسے لوگوں نے لانا, ایسے نہیں ہونا. میں خدا را آپ کو یہ کہتا ہوں, میری اپنی بڑی غفلت ہے, اپنی اس غفلت کو توڑ دیں. قرآن مجید میں آتا ہے کہ وقت قریب آ رہا ہے, لوگ غفلت میں ابھی تک پڑے ہوئے ہیں. ہم غفلت میں پڑے ہیں. کوئی درس قرآن سننے کے لیے خاص اہتمام کے ساتھ آیا کریں, بچوں کو اپنے چھوٹوں کو ساتھ لے کر آیا کریں. ان کو ابھی بیٹھانا سکھائیں گے تو مولانا مودودی کے والد بچپن میں اپنے بچے کو ساتھ لے کر آتے تھے, بٹھانا سکھایا. آپ کہتے ہیں مجھے ابا جی نے صرف پہلے بٹھانا سکھایا کہ بزرگوں کی مجلس میں بیٹھنے کے, گھر سے گھر ہی, کہ وہاں بولنا نہیں, بات نہیں کرنی, دو زانو ہو کر بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے, پہلے زیادہ نہیں کھا پی کر جانا کہ پیشاب نہ آ جائے, واش روم نہ ہو جائے. تربیت کری, پھر جا کر وہ مودودی بنا تو لاکھوں کروڑوں کی ہدایت کا سامان بن سکتا. آپ کہتے ہیں بچہ ابھی آ جائے 5, چلو میرے نال, تو آپ کو بچہ بہت ضروری چاہیے. خدا کا واسطہ اپنے بچوں کو بچا لیں, جہنم کی آگ سے بچا لیں, اپنے آپ کو بچا لیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکیم صاحب کو ہمت دی, اللہ ہم سب کو ہمت عفت آ گیا.